جو آسمانی مذاہب ہیں نا جی، ساری آسمانی کتابیں، ان میں تو اللہ نے توحید اتاری تھی۔ تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی، زبور میں بھی تھی، صحف ابراہیم، موسیٰ، ساری آسمانی کتابوں میں تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو اور ساری کی ساری کتابوں کو اس کے نازل کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھایا جائے۔ تو ان کے اندر تو موجود تھی جو آسمانی کتابیں ہیں، وہ توحید سب سے بڑا ان کا محور، سب سے بڑا مرکز، سب سے بڑی بنیاد اللہ کی آسمانی کتابوں کی وہ توحید ہی ہوتی ہے، توحید ہی تھی۔ باقی جو غیر آسمانی مذاہب ہیں دنیا میں بے شمار، اچھا یہ جو آسمانی مذاہب تھے پہلے، ان کے اندر تو تحریف ہو گئی، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو بدل دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا تھا، ان کو ان کی حفاظت دی گئی تھی، انہوں نے حفاظت نہیں کی بلکہ اس کے اندر تحریف کر ڈالی۔ اور آج کل جو کتابیں موجود ہیں کتاب مقدس کے نام سے، تورات انجیل کے نام سے، یہ تحریف شدہ کتابیں ہیں، ان کا آسمانی کتابیں ہونے سے اب کوئی تعلق نہیں ہے موجودہ کتابوں کا، مگر ان کتابوں میں آج بھی توحید کی دعوت موجود ہے۔ بے شک ان کے پادریوں نے لکھی ہیں، تحریف شدہ ہیں، یہ آسمانی کتابوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، نام صرف نام کا تعلق ہے، لیکن توحید آج بھی ان کے اندر موجود ہے۔ ان کے شرک کے باوجود توحید کی دعوت آج بھی ان میں موجود ہے۔ اسی طرح سکھ مذہب ہے، یہ بر صغیر میں ہندوستان کے اندر بہت زیادہ سکھ موجود ہے، تو سکھ مذہب کے اندر بھی توحید موجود ہے۔ وہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صاحب وہ اعلان کرتے ہیں، ان کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اور کفر کے بے شمار رستے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ توحید انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے جو آسمانی توحید سے میل نہیں کھاتی، مناسبت نہیں رکھتی۔